علامہ صاحب ابھی جب میں آ رہا تھا آپ کی ہماری ملاقات ہوئی اور تو وہ میں یہ آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اخلاص کی بات تو میں کہہ رہا تھا کہ کیسے اپنائیں، تو آپ نے ایک بڑا دلچسپ فارمولا بتایا تھا کہ اس کا کچھ الٹ کو کیا جائے، اس کی تو ذرا وضاحت فرمائیے، بڑا میں نے کہا سب کے ساتھ شیئر ہو تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم سب سے پہلے مجھ سمیت ہم سب کو اخلاص کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس سے پہلے کہ میں وہ جملہ عرض کروں، میں جی پیغمبر اکرم کا جملہ عرض کرتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اول الاخلاص الیأس مما فی ایدی الناس، اخلاص کی بنیاد یہ ہے کہ جو دوسروں کے ہاتھوں میں ہے اس سے تم مایوس ہو جاؤ، اس پر تمہاری نگاہیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پہلا زینہ اخلاص کا ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے اس پہ تمہاری نگاہیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا تمام الاخلاص اجتناب المحارم، اخلاص کا کمال یہ ہے کہ حرام چیزوں سے بچو۔ اب اس میں رشوت، غیبت، حسد سب حرام ہی ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا تمام الاخلاص تجنب المعاصی، گناہوں سے بچنا اخلاص کو کمال ادا کرتا ہے۔ چنانچہ اخلاص، میں نے آپ کی خدمت میں جو عرض کیا تھا جملہ وہ یہ تھا کہ علماء اخلاقیات نے یہ بات لکھی کہ کسی بھی اخلاقی رذیلت کو، اخلاقی پستی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اپوزٹ جو چیز ہے اس پر آپ پریکٹس شروع کر دیں۔ ذرا مثال سے واضح فرمائیں۔ مثلاً مثال کے طور پر اگر عادت یہ پڑ گئی ہے کہ میں کسی کی غیبت میں لگا ہوا ہوں اور میں اس کو عملی طور پر دور کرنا چاہ رہا ہوں، تو مجھے اب یہ ظرف پیدا کرنا پڑے گا کہ میں جیسے پبلکلی اس کی برائی کر رہا تھا اب میں ویسے اس کی اچھائی بھی کروں۔ یہ جو نفس پر شاق گزرے گا، تو پھر وہ لگیں گے، اس کی طرف درے بھی لگیں گے اور وہ اپنے آپ کو جو چوٹ لگی۔ چنانچہ اس طرف جب ہم آئیں گے تو پریکٹیکل ہم دیکھیں گے، اور حدیث میں تو یہ ہے کہ طوبی لمن اخلص للہ عملہ وعلمہ وقولہ وسکوتہ وصمتہ، خالص ترین اللہ کا بندہ وہ ہے جس کا عمل، علم، بولنا، چپ رہنا، اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کے لیے ہو، جس کے تمام اعمال پر اخلاص کی مہر ہو، وہ منہم المخلصین کی منزل پر آئے گا۔ چنانچہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس مہینے میں نیتوں کو سچا رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جیسے سامنے ہیں ویسے پیچھے رہیں۔ اسی طریقے سے ایک معاملہ کہ جس کا ظاہر اور باطن مختلف نہ ہو وہ اخلاص کے اعلیٰ درجے پر ہے۔ سامنے تو میں کسی کی وہ بات کروں جو بہت اچھی ہے اور باطن میرا کچھ اور ہو تو یہ اخلاص سے ہٹ کر بات ہو۔ عمران بھائی، ابھی جب عاصم عارف صاحب تشریف فرماتے ہیں اور پھر ابھی ملاقات بھی ہوگی، انہوں نے کہا دین کی اساس ہے اخلاص، اور جو سورہ اخلاص ہے جو اس کا جو ٹائٹل ہے وہ کیا اس کا اس بات سے ذرا آپ فرما دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت موضوع، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، امت تک خیروں کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، جنید جمشید مرحوم حیات تھے، گاڑی چلا رہے تھے، میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ کیسے پتہ لگے گا کہ ہم مخلص ہیں یا ریاکاری سے کام کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے اساتذہ سے ان کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے پیر و مرشد کے جو جملہ سنا ہوا تو پیش کیا، تو اتنا شاک ہوئے کہ یک لخت انہوں نے بریک لگا دی۔ میں نے کہا جنید بھائی گاڑی تو سائڈ پہ کر کے دوبارہ بولو، کیا بولا؟ ایبرپٹ بریک لگی؟ جی جی جی۔ میں کہا گاڑی، کہتا یار بولو یہ بولا کیا آپ نے؟ میں کہا بولا ہے دعا کر اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی فرمائے۔ میں نے جو اپنے پیر و مرشد سے سنا، فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ تمہاری کو تعریف کرے تو تمہیں خوشی نہ ہو، تمہاری کو مذمت کرے تو تمہیں برا نہ لگے۔ تم جب مجمع میں ہو اور اکیلے ہو، یہ دونوں چیزیں جلوت اور خلوت یہ دونوں برابر ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ تم اخلاص سے کام کرو۔ تو ابھی ہم وہ جو ولی اللہ سے کہہ رہے تھے جو پانی پہ قیام کرتے ہیں جن کے گھر ہیں وہ تو پھر ایسے آر پار ایک ہو جاتے، مٹی کا ایک اور پیکج ہے پھر۔ جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلی جو حدیث لے کر ہیں بخاری شریف کی، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے آخری جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ لے کر آئے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے زبان پر بڑے ہلکے لیکن اللہ کے یہاں بڑے ہی محبوب ہیں، کل قیامت میں ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے۔ تو استاد محترم سے جب ہم پڑھ رہے تھے تو فرمانا کہ بیٹا پہلی حدیث اور آخری حدیث کا آپس میں جوڑ امام بخاری نے پتہ کیا ذکر کیا ہے، یہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ ایک طرف ابتدا نیت سے اور انتہا سبحان اللہ دو کلموں سے، کیا جوڑ کے آپس میں، کیونکہ امام بخاری کا یہ حسن انتخاب ہے کہ ہر باب کی دوسرے باب کے ساتھ کچھ نہ کچھ مناسبت ہے، یہ امام بخاری کی خاصیت ہے۔ تو پہلی حدیث کی اور آخری حدیث کے آپس میں جوڑ کیا ہے؟ تو بڑا خوبصورت جملہ استاد جی نے ارشاد فرمایا کہ اگر نیت ٹھیک ہوئی
تو سبحان اللہ بھی اللہ کے خزانوں سے وہ کچھ دلوا دے گا جس کا تم تصور بھی نہیں اللہ اکبر کبیرہ. اور اگر نیت ٹھیک نہ ہوئی تو پوری بخاری پہ عمل کر لو، کچھ نہیں. ماشاء اللہ. آغاز اس لیے کہ یہ بنیاد